بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ریاست کوئی ہوا میں معلق چیز نہیں ہوتی، ایک ایسے علاقے، ایک ایسے وطن، ایک ملک کا نام ہوتا ہے کہ جہاں کے لوگ ایک ضابطے کے تحت اکٹھے زندگی گزارنے کا عہد کر لیتے ہیں۔ اب ریاست سے تعلق بنانے کے لیے کچھ ادارے ہوتے ہیں جن کے اوپر پھر یہ ریاست کھڑی ہوتی ہے۔ اب ہمارا المیہ دیکھیے کہ ہم نے وہ ادارے ہی تباہ کر ڈالے۔ اس میں ایک اہم ترین ادارہ ہوتا ہے عدالت، قانون و انصاف کے لیے عدلیہ، جو ریاست میں برابری لے کر آئے۔ اب یہاں پاکستان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ عدالت میں ہی اب عدالتی احکامات پر عمل نہیں ہو رہا۔ جج اس وقت متلاشی ہیں کہ ہمیں انصاف دے دیا جائے، تباہی اور بربادی ہے۔ جج کہہ رہے ہیں کہ میری عدالت کو بارود سے اڑا دو۔ یہ ججز بات کر رہے ہیں، اور ہائی کورٹ کے ججز، کہ ہماری عدالتوں کو اڑا دو بارود سے، کچھ نہیں بچ گیا۔ اب یہاں پر تباہی اور بربادی ہو گئی ہے۔ کیس ہے تحریک انصاف کے بانی چیئرمین سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کا۔ عدالت نے ایک کمیشن مقرر کیا، عدالتی کمیشن، عدالتی عملے میں سے، کہ جا کر دیکھیں کہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو باتیں کر رہا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے کہ جی ہم اس طرح سے ملاقات کرواتے ہیں عمران خان سے، ہم نے کروا دی ہے ان کی شرائط پر فلاں۔ اس کی ملاقات تک نہیں کرائی جاتی۔ عدالتی عملے کا مطلب ہے، عدالتی کمیشن کا مطلب ہے عدالت۔ ملاقات نہیں کروائی جاتی، اور اوپر سے کیا ہوتا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے کہنے پر کاز لسٹ ہی ختم کر دی جاتی ہے، یعنی وہ کیس ہی واپس لے لیا جاتا ہے جج سے۔ اب اس میں جو ریمارکس ہیں، جو پروسیڈنگ ہے اس کیس کی، وہ آپ سنیں گے تو ساری ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ اصل میں ہمارے ملک کے ساتھ المیہ کیا ہوا ہے، ہماری تباہی جو اس وقت آپ ملک میں دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ سب اس میں سامنے آ جاتا ہے، اس کیس کے ریمارکس میں سامنے آ جاتا ہے، اور بڑی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ کم ہوتا ہے کہ کوئی خبر آئی ہے یا کوئی پروسیڈنگ ہے اس میں ایک ایک جملہ سننے والا ہو، یہ وہی چیز ہے۔ کاز لسٹ منسوخ، اس کی بجائے میری عدالت کی بنیاد میں بارود رکھ کر اڑا دیتے جسٹس اعجاز اسحاق جو ہے نا، وہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں چیخ اٹھے ہیں۔ لارجر بینچ جو کارروائی کر رہا ہے اس عدالت کی کارروائی کی توہین میں کر رہا ہے، جج کے سخت ریمارکس۔ عمران خان سے ملاقات کے کیسز کے معاملے میں کاز لسٹ منسوخ کرنے پر ہائی کورٹ کے جج جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے سخت ریمارکس دیے ہیں۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، وفاقی دارالحکومت شہر اقتدار، وہاں پر جہاں سے آپ دیکھیے کہ سارا ملک چلنا ہے، وہاں پر وہ چراغ تلے اندھیرے والا حال ہے، وہیں سے تباہی ہے، وہیں سے تباہی۔ عدالتی حکم کے باوجود بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کروانے پر مشال یوسفزئی کی جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کے کیس کی کاز لسٹ منسوخ ہونے پر عدالت نے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا۔ کاز لسٹ یعنی کہ جی یہ آج کیسز لگے ہوئے ہیں، تو عدالت میں ایک کیس آ جائے تو عدالت کی اجازت کے بغیر نہیں وہاں سے جا سکتا۔ یہ تو مذاق بن جائے گا کہ آج یہ کیس جج سنا نہیں لیا، آپ سے لے لیا گیا، اس کو دے دیا گیا، آپ چلیں جی رہنے دیں۔ تو وہ ہوتی کاز لسٹ کہ آج یہ کیس لگے ہوئے ہیں، بتا دیا جاتا ہے وکلاء کو بھی، سائلین کو بھی پہلے سے پتا ہو کہ جی کل یہ کیس لگا ہے، وہ تاریخ جب دی جاتی ہے اس میں، تو کاز لسٹ ہی منسوخ ہو گئی، اس میں سے کیس ہی اڑا دیا گیا جو لگا ہوا تھا۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بھی ذاتی حیثیت میں طلب کیا اور ریمارکس دیے کہ کیس آج عدالت میں مقرر تھا، کاز لسٹ کیسے منسوخ کی؟ عدالت نے ڈپٹی رجسٹرار اور ایڈوکیٹ جنرل کو سیکشن 6 اور 7 کے تحت طلب کرتے ہوئے جواب مانگ لیا۔ دوران سماعت وکیل نیاز اللہ نیازی اور شعیب شاہین عدالت میں پیش ہوئے۔ اب اس میں اہم بات یہ ہے کہ مشال یوسفزئی کا کیس جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کی عدالت میں مقرر تھا، جبکہ رجسٹرار آفس نے جیل ملاقات کے کیسز لارجر بینچ بننے کے بعد آج کی کاز لسٹ منسوخ کر دی تھی، کیس ہی ختم کر دیے۔ بعد میں ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل اسلام آباد ہائی کورٹ سلطان محمود عدالت میں پیش ہوئے۔ اس موقع پر عدالت نے استفسار کیا کہ جو کچھ ہوا ہے کیا آپ اس میں ملوث ہیں؟ آپ نے کس کے کہنے پر کاز لسٹ منسوخ کی؟ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل نے جواب دیا کہ ہمیں چیف جسٹس آفس سے ہدایات آئی تھی، چیف جسٹس آفس سے کہا گیا تھا کہ لارجر بینچ بنایا گیا ہے، اب اس کیس کی کاز لسٹ منسوخ کر دیں۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے پوچھا کہ کیس منتقلی کے لیے یہ متفرق درخواست کس قانون کے تحت دائر کی گئی؟ کیا ریاست جج کی مرضی کے بغیر کیس لارجر بینچ کو منتقل کرنے کی حمایت کرتی ہے؟ یہ کرنے کی بجائے آپ میری عدالت کی بنیادوں میں بارود رکھ کر اڑا دیتے، عدالت اڑا دیتے، تباہ کر دیتے، برباد کر دیتے، یعنی بارود سے اڑا دیتے، یہ بہتر تھا۔ عدالت نے کہا کہ ہم بنیادی سوالات ہی طے نہیں کر پاتے ہیں، ہر 10 سال بعد بنیادی اصولوں پر اسی مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم نے ترقی کیا کرنی ہے؟ یہ ہے وجہ، ہم ترقی خوشحالی آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ ہمارے بنیادی سوال ہی نہیں حل ہو رہے کہ ہم نے اس ریاست میں کس طرح رہنا ہے، کس کی کیا ذمہ داری ہے، کیا قانون کس پر لاگو ہوتا ہے، کون سی چیز کس کی ڈومین ہے۔ جب بنیادی چیزیں نہیں حل ہو رہی تو کیا اسٹیبلٹی آئے گی، کیا معاشی بہتری آئے گی، کیا ملک آگے چلے گا، کیا ترقی ہوگی؟ وہ تو بہت دور کی باتیں ہیں، چیزیں نہیں حل ہو رہی، کس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کھینچا تانی چل رہی ہے بس۔
اس سے بڑی حماقت نہیں، کیونکہ قانون کی عملداری کے بغیر معیشت ترقی کرے ایسا ممکن نہیں. یہ ہائی کورٹ کا جج کہہ رہا ہے. جج نے کہا کہ یہ میری ذات کا یا میرے اختیارات کا مسئلہ نہیں بلکہ ہائی کورٹ کی توقیر کا معاملہ ہے. کیا اس طرح عوام کا نظام میں انصاف پر یقین رہے گا؟ کیا یقین رہے گا؟ یا تو جی کدھر سے بھی کہیں بھی کیس چل جاتا ہے، فائدے کوئی نہیں عدالت میں جانے کا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اچھا، وکیل شعیب شاہین نے کہا کہ اس کیس میں ریاست اور سپرنٹینڈنٹ تو متاثرہ فریق بھی نہیں تھے. ہمیں کل کو کیا انصاف ملے گا؟ مشال یوسف زئی نے کہا کہ ہمارے ساتھ باہر یہ ہو رہا ہے تو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے ساتھ جیل میں کیا کرتے ہوں گے. یہ ہے جناب حالت، یہ ہے سوال. اسی سے آپ اندازہ لگائیے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ وہ بات کر رہی ہیں، ہمیں تو اپنے ادارے کی فکر ہو گئی ہے. گائیڈڈ میزائل آپ کی طرف سے جا رہا تھا اور اب ہماری طرف آ رہا ہے. عدالت نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی. بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو تحریری جواب کرانے کا حکم دے دیا. عدالت نے کیس کی کاز لسٹ منسوخ اور دوسرے بینچ کو منتقل کرنے پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے بھی جواب طلب کر لیا. عدالت نے سوال کیا کہ چیف جسٹس کے پاس ایک جج کے پاس زیر سماعت کیس اس کی مرضی کے بغیر دوسرے جج کو منتقل کرنے کا اختیار ہے؟ کیا چیف جسٹس سے کر سکتا ہے؟ فرض کریں مستقبل میں ایک نہایت کرپٹ چیف جسٹس ہو تو اس کے پاس کیس اس طرح منتقل کرنے کا اختیار ہوگا. ایک پارٹی کے 3 کیسز ہوں، چیف جسٹس کو درخواست دے تو زیر سماعت کیس منتقل ہو سکتا ہے. جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے کہا، کیا آپ کرپشن اور اقربا پروری کے دروازے کھول رہے ہیں؟ یہ انصاف کی عدالت کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ رولز میں نہیں ہے کہ جج کی مرضی کے بغیر چیف جسٹس کیس ٹرانسفر کر دیں. رولز میں ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. انہوں نے مزید کہا کہ آپ ایک چیز کو انا کا مسئلہ بنا کر جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہائی کورٹ کے بقیے ادھیڑ دے گا. ریاست نے اگر فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے انا کی جنگ جیتنی ہے تو میرا یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر بڑے صاحب کی مرضی کہیں اور ہے تو وہ کہیں کہ میں کیس اپنے پاس لے لوں. یہ بڑے صاحب کی مرضی کی ہو رہا ہے تو کہیں جی اپنے پاس رکھ لیں پھر بڑے صاحب کیس. جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے کہا کہ بھلا جج رجسٹرار آفس کی یہ مرہون منت ہے؟ آفس فیصلہ کرے گا کہ جج نے کیس سننا ہے یا نہیں سننا. کیا کاز لسٹ فیصلہ کرے گی کہ عدالت انصاف کیسے دے گی؟ کاز لسٹ اب فیصلہ کرے گی. انصاف ادھر رجسٹرار کے پاس چلا گیا. ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل نے بتایا کہ ہم نے چیف جسٹس آفس سے ہدایت کے لیے معاملہ بھیجا. کیس لارجر بینچ کو منتقل کرنے کا کہا گیا، جس پر جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے کہا کہ لارجر بینچ جو کارروائی کر رہا ہے اس عدالت کی کارروائی کی توہین میں کر رہا ہے. توہین عدالت خود ججز کر رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. آپ مجھے بتائیں کیا انصاف ملے گا؟ جج ہی عدالتی احکامات کی توہین کر رہے ہوں گے تو باقی کس نے کیا کہہ رہے ہیں؟ جی آپ کے فیصلے تو جج ہی نہیں مانتے، آپ کے ساتھ ہی نہیں مانتے، ہم کیوں مانیں؟ یہ ہو رہا ہے. اور کس لیے؟ صرف قیدی نمبر 8 سے 4 کے لیے. یہ سارا کچھ، یہ ساری حکومت صرف اس چیز کے گرد گھوم رہی ہے. چھوڑ دیں آپ نے دہشت گردوں کا کیا مقابلہ کرنا ہے؟ ان کو تو آپ بعد میں دیکھیں گے نا. ان کے یہاں تو یہ ہو رہا ہے، یہاں تو ساری قانونی کارروائی، عدالتی کارروائی اس چکر میں ہو رہی ہے. انسدادی دہشت گردی کی عدالتوں میں آپ نے دہشت گردوں کے کیس کیا چلانے ہیں؟ بات تو یہ بنی ہوئی ہے. جج یہاں پر رو رہے ہیں کہ جی ہماری فیصلے نہیں مانے جا رہے، ہم کدھر جائیں. اچھا، جج نے کہا ججز کا اصل احتساب عوام ہے. پبلک جب یہ دیکھے گی تو کہے گی کہ طاقتور لوگوں کے خلاف کیس ہوگا تو جج بے بس ہے، وہ تو چیف جسٹس ہی سنے گا. میں یہ کارروائی ان تمام سوالات کو طے کرنے کے لیے شروع کرنے جا رہا ہوں. عدالت نے کہا کہ عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہائی کورٹ کے جج عدلیہ کی آزادی پر اس تجاویز کو برداشت نہیں کریں گے. مجھے رات کو اتنا دکھ ہوا ہے کہ بات یہاں پہنچ چکی ہے. آپ اس حد تک آگے نکل گئے کہ کمیشن کو 1 منٹ تک ملاقات نہیں کرائی. آپ نے فیصلہ کر لیا کہ صدیوں کی روایات کو بھی ختم کر دینا ہے. جج نے ریمارکس دیے کہ ریاست یہ چاہتی ہے کہ ججز بس اس کی مرضی کے مطابق فیصلے کریں. ریاست چاہتی ہے کہ ججز یہاں بیٹھ کر بس نوکری کرتے رہیں. اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میرا بطور جج عوام کو انصاف دینے کا اعتماد ختم ہو جائے گا. یہ ہے جناب پوری پروسیڈنگ. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کیا حالات پیدا ہو چکے ہیں اور صورتحال کیا ہے. ابھی یہ چیز آگے چلے گی، ابھی تو یہ آغاز ہے. تو اگر بعض میں جج بیٹھ جائیں تو پھر دیکھیں وہ کس طرح سے یعنی پورے نظام کو ننگا کرتے ہیں. اب ایک دفعہ پھر جناب آمنے سامنے آ چکے ہیں مفتی طارق مسعود اور انجینئر مرزا. اور مفتی طارق مسعود نے کہا ہے کہ مناظرے کو چھوڑو، میرے چند سوال نہ ہیں، میں سامنے بیٹھ کر صرف یہ سوال کروں گا، اس کا جواب دے دینا. پھر یہ بھی کہا ہے کہ جی وہ صحافی کہتے ہیں کہ جی اس کو صحافت میں آنے کی ضرورت نہیں تھی، ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے یہ مذہب پر ہی بات کرے. تو مفتی طارق مسعود نے کہا جی اس کو تو مذہب کا بھی نہیں پتا. افسوس تو یہ ہے. یہ دیکھیے جہلم والے کا پھٹا چل رہا ہے آج کل پی ٹی آئی والوں سے. عمران ریاض ان کا ٹاکرا چل رہا ہے. لطیفے کی بات یہ ہے کہ صحافی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا ٹاپک مذہب ہے، آپ کو مذہب کے بارے میں معلومات ہے، آپ سیاست میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو؟ یہ بہت بڑا لطیفہ ہے 15ویں صدی کا. یہ اس لیے بہت بڑا لطیفہ ہے کہ بھائی صاحب کو مذہب کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کے بارے میں معلومات ہے تو آپ سیاست میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو؟ حالانکہ رپورٹ یہ ہے کہ مذہب کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہے. نہیں جی،
اب ایک اور سنیے ان کا کلپ. خوشبو لگا کے انشاءاللہ ہم سوچ رہے ہیں تو دوبارہ جنم چلے. وہ مفتی ہے ایک فرقے کے چھوٹے سے مفتی طارق منصور صاحب ایک فرقے کے ریپرزینٹیٹو ہیں, ٹھیک ہے, اس فرقے کے وہ بڑے نہیں ہیں, لیکن میں جس لیگیسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اس میں میں ہی بڑا ہوں. میں جس لیگیسی کر رہا ہوں میں ہی بڑا ہوں. آل ان آل ہے جی, وہ ان کے مقابلے میں کوئی نہیں, وہ وہی ہے. باقی جو ہے وہ کسی سے اجازت لے کر آئیں, فلاں سے لے کر آئیں, اور جواب سنیے. اپنا مقدمہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا جواب ویڈیو میں دیں. جب بات کی باری آتی ہے تو اپنا بچہ بھیج دیتے ہیں. نہیں, ایسے نہیں ہوگا. آپ کے تو 5 لاکھ بچے ہیں, صرف مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ پہ کہتے ہیں مجھے عمر بھی مل جائے تو ایک بچے کو میں گراؤں گا, وہ کہے گا کہ تو بچہ ہے ہی کچھ نہیں تھا, دوسرے سے بات کرے تو ہم ڈائریکٹ فائنل کھیلتے ہیں نا بھائی. اپنے بڑے کو لانچ کرو, اور اگر بڑے کو لانچ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بڑے یہ سمجھتے ہیں, اور یہ بھی ان کی خواہش میں. میں نے آپ کو کلیریفائی کر دیا, میں نے آج تک کبھی کسی کو مناظرے کا چیلنج دیا نہ مستقبل میں دینے کا ارادہ رکھتا ہوں. جب یہ کہتے تھے تمہارے ہاتھ میں ہونے کی دلیل ہے کہ ہمارے علماء کے سامنے بیٹھو, تو میں نے کہا کہ پھر لیول یہ ہوگا, اپنے بڑے کو لانچ کرو, مجھے زمبابوے سمجھ لو, اپنے بڑے کو آسٹریلیا سمجھ لو. میں اچھا, اب یہ شرائط وہ طے کر رہے ہیں, بات دے رہے ہیں کہ جی میں اس لیے مناظرہ نہیں کرتا, میں نے تو کہا ہی نہیں, آپ نے چیلنج کیا, اس لیے اس کی شرائط ہے کہ آپ بڑے نہیں ہیں, آپ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں, آپ اپنے بڑوں کو لے کر آئیں, کیونکہ میں اپنے لیول پر سب سے بڑا ہوں. میں انجینئر سے گزارش کرتا ہوں بس, کیونکہ بار بار ٹاپک آتا ہے مجھے اب یہ مفتی طارق مسعود اس کا جواب دے رہے ہیں. سامنے بیٹھنے دیں. میں مناظرہ نہیں کروں گا. میں جیسے آپ نے ہر ایک کو سوال کرنے کی اجازت دی ہے, میں بھی آپ سے ایک طالب علم بن کے آؤں گا, اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے, بہت ادب سے, بہت تمیز سے, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی پھٹا نہیں, ایسے بیٹھوں گا آپ کی خدمت میں, آپ کے چرنوں میں, آپ کے پاؤں میں, آپ سے سوال پوچھوں گا. آپ نے یہ جو حدیث پڑھی تھی اس دن, اس کا جو ترجمہ کیا تھا, یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے یہ والا ترجمہ, سمجھ رہے؟ آپ نے جو یہ کہا تھا کہ کسی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار نہیں دیا, تو یہ آپ کو خواب آیا تھا یا کسی بزرگ نے الہام ہوا تھا, فلاں فلاں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے, آپ نے کیسے پھینک دی؟ آپ نے جو اس دن یہ کلمے فرمایا تھا کہ یہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے, تو یہ تو ہزاروں سال سے عقیدہ چلا رہا ہے, تو گڑھا ہوا تو وہ چیز ہوتی ہے جو ایجاد کی ہو, تو یہ آپ نے کیسے؟ اب یہ ہے کہ میرے کچھ سوال ہیں, صرف ان کے جواب دیجیے گا, وہ ایک ایک کر کے سوال دہرا رہے ہیں. بہت لمبی, یعنی بہت تمیز سے پھینکنے کا لفظ استعمال کروں گا کہ اتنے سوالات ہیں نا, بے ہوش نہ ہو جائے نا میرا نام بدل دینا, بھاگ جائے گا. جب فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات ہوتی ہے نا تو پھر یہ بے ہوش نہ ہو جائے مرزا انجینئر تو میرا نام بدل دینا بہت مشکل ہوتا ہے. ابھی عبداللہ بن عباس والی حدیث جو جابر بن زید کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس وہ کہتے ہیں میرا خیال یہی ہے کہ ظہر کو مقدم کیا تھا اثر کو, ظہر کو مؤخر کیا تھا اثر کو مقدم. فوراً انجینئر نے کیا کہا, کوئی حنفی نے بول دیا ہے. انجینئر نے اتنی بڑی خیانت کی ہے, اس نے کہا کہ وہاں کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا اور اس نے یہ تعویل کر دی کہ ظہر کو مؤخر کیا اثر کو مقدم کیا. اور بھائی وہ جابر بن زید, وہ عبداللہ بن مسعود کا شاگرد ہے, راوی ہے, وہ بتا رہا ہے. تو میں انجینئر کے اندھے مقلدوں سے پوچھتا ہوں, عبداللہ بن عباس کی ایک حدیث کا مطلب وہ ہے جو ان کے شاگرد بتا رہے ہیں, اور ایک مطلب ہے جو جیل میں 15ویں صدی کا بندہ بیٹھ کے بتا رہا ہے. کہ بھائی اس وقت جنہوں نے ایک مطلب سمجھایا وہ زیادہ مقدمہ ہے یا تمہارا زیادہ مقدمہ ہے کہ ظہر اور عصر کیا ملائی جائیں گی, کس طرح ملائی جائیں گی, اس پر بات کر رہے ہیں. اچھا, یہ وہ چونکہ دینی معاملہ ہے, اس پر میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. اچھا, یہ سوال سنیے. مالک صاحب نے سوال کیا مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ سے کہ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں نواز شریف کیوں شرکت نہیں کی, انہوں نے وہ کیوں نہیں آئے؟ تو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں جی ان کے ریپرزنٹیٹو تھے, ان کی کیا ضرورت تھی, یعنی نواز شریف کے جو سابق وزیر اعظم ہے اس کا ہونا ضروری نہیں تھا, بس جو دوسرے جو لوگ آ گئے تھے تو ٹھیک ہے, پھر خان کا آنا بھی ضروری نہیں تھا, وہاں علی مین گنڈا پور جو تھا. تو پوچھ رہے ہیں کہ کیا دوسرے لوگ اس کا متبادل ہو سکتے ہیں, اتنی اہم چیز, اتنی اہم کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے, تو میاں صاحب جو ہے آ نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا جی نہیں, ضرورت نہیں تھی, اب ان کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ سنیے. تو یہ دیکھیں, تو اگر ایسی بات تھی, نواز شریف پارٹی کا نام نواز لیا, آپ کے وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں, وہ آپ کے پارٹی کے سربراہ ہیں, کیا ان سے امپورٹنٹ آدمی کو تھا, خاص طور پہ جو اس بندہ جب خود پرائم منسٹر ہو اور ان کے دور میں پورے آپریشن ملٹری آپریشن کروائے, اور آپ لوگ کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے, ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا اس میٹنگ کے اندر جو تھی ٹیررزم کے اوپر, ان سے امپورٹنٹ آدمی کو تھا آپ کی پارٹی میں. نہیں سن لینا, میری بات سن لیں. معاملہ یہ کہ پھر تو آپ کہتے ہیں کہ جی اپنا پی ٹی آئی کی طرف سے عمران خان صاحب کو ہونا چاہیے تھا, فلاں کی طرف سے فلاں کو ہونا چاہیے تھا. معاملہ یہ کہ جب پی ایم ایل این کی حکومت کی نمائندگی وہاں پہ موجود ہے, ہاں جی, تو حکومت ہے تو ان کی ضرورت نہیں میاں صاحب, ویسے میاں صاحب کی اب کہیں بھی کوئی ضرورت نہیں بچی. یہ تو ہے, وہ خود سیریس نہیں تھے, باقی کیا ہے. اب کہتے ہیں جی اختر مینگل, محمود اچکزئی, یہ بڑے مالک صاحب, یہ محمد مالک عبد المالک بلوچ, یہ سیریس آدمی فلاں ہیں, انہوں نے بھی شرکت نہیں کی. بائک آؤٹ تو انہوں نے کیا پہلے, محمود اچکزئی وغیرہ نے. تو اب آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, یہ بھی بیان سن لیجئے. مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا ہے عدل اور انصاف نہیں ہوگا تو ہمارے ہی بچے ہمیں قتل کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. جب حکمران طبقہ ظلم اور ناانصافی کرے گا تو ملک کی حالت سدھر نہیں سکتی. جب ملک میں عدل ہوگا وہاں خوشحالی آئے گی. یہ ندیم ملک صاحب کے شعبے نے سوال کیا نا جی ہمارے ملک کے حالات کیوں نہیں بدل رہے, کیسے ٹھیک ہوں گے؟ تو ایسے ہی ہمارے بچے بیٹیوں کی تعلیم, علم تو ہر مدارس کو سیکھنا ضروری ہے. سر بالکل اینڈ پہ اگر ایک ایسی رہنمائی ہماری ریاست کے ان لوگوں کو مل جائے جو ملک کا انتظام چلاتے ہیں, جس سے ملک کے لوگوں کی زندگی, ان کے حالات بہتر ہو جائیں, ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہو جائے, تو وہ کیا ایسا کریں, حکمران طبقہ جو ہے وہ ایسا کیا کرے کہ ملک بھی خوشحال ہو اور لوگوں کی زندگیوں میں بھی بہتری آ جائے. بس ایک ہی بات ہے, عدل اور انصاف کریں. عدل, یہ دیکھیں کہ کیسے ہمارے ملک میں بہتری آ جائے. آپ حکمرانوں کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ تو مولانا طارق جمیل صاحب کہنے جی بس عدل کریں, انصاف کریں. انصاف نہیں ہوگا تو ایسے ہی ہمارے بچے ہمیں ہی قتل کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. اور دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی کر کے چراغ سے. جب حکمران طبقہ ناانصافی کرے گا, ظلم کرے گا, تو کبھی بھی قوم کی حالت سدھر نہیں سکتی, وہ تباہی کا شکار رہیں گے. عبد الملک بن مروان. اب آگے وہ تاریخی مثالیں دیتے ہیں کہ عدل انصاف نہیں ہوگا تو پھر تباہی بربادی ہوگی. لوٹا جا رہا ہے جی حکومت کی طرف سے عوام کو. پیٹرول پر 107.12,
डीजल पर 104.69 रुपए फी लीटर टैक्स वसूल किया जा रहा है। अंदाजा लगाइए। फिर ये जो टैक्स हासिल किया जाता है इसको किस तरह से अब तकसीम किया जा रहा है, क्या हो रहा है वो देखिए। हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंटेरियंस की स्कीमों के लिए मुख्तस फंड्स का 96% तक जारी। डॉन अखबार के मुताबिक पार्लियामेंटेरियंस के लिए मुख्तस फंड्स इब्तदाई 25 अरब रुपए से बढ़ाकर 51 अरब रुपए किए गए, जिनमें से 72% यानी 35 अरब सिर्फ 2 माह में खर्च हो गए, जबकि आम अवामी बुनियादी तरक्याती मंसूबों के लिए सिर्फ 26% फंड्स इस्तेमाल हुए। दिलचस्प बात यह है कि गैर मामूली फंड 600 अरब रुपए के रेवेन्यू खसारे के बावजूद जारी हुए। एक तरफ 600 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, लेकिन ये अरबों रुपया ऐसे बांटा जा रहा है कि ओहो। फिर जनाब इस्लामाबाद में 5 साल के दौरान होने वाले एहतजाजों से निमटने पर कितने अखराजात हुए इसकी तफसील भी सामने आ गई है। यहाँ भी बड़ा पैसा लगाया गया है, तहरीर जमा हुआ है। और वफाकी दारुल हुकूमत सिर्फ इस्लामाबाद में एहतजाजों से निमटने में पिछले 5 साल के दौरान 1 अरब 35 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च हुए हैं। तो ये हुकूमत टैक्स का इस्तेमाल इस तरह से कर रही है, ये भी बड़ी अहम खबर सामने आई, तो सोचा आपसे ये शेयर कर दी जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।